السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں 4 اعمال کے کرنے کا خاص طور سے حکم فرمایا ہے۔ آئیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث سنتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رمضان کے مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو کہ جن میں سے 2 باتیں تو ایسی ہیں کہ ان سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو سکیں گے، اور ان میں سے 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ وہ پہلی 2 چیز کون سی ہے جن سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو سکتے ہیں؟ پہلی چیز تو ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، یعنی لا الہ الا اللہ کا خوب کثرت سے ورد کیا جائے، خوب لا الہ الا اللہ کو پڑھا جائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کلمے کا خوب ورد کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز اس کام کے کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ اتنا پاورفل کلمہ ہے، اتنا پاورفل کلمہ ہے، اگر ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں دنیا اور آسمان کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا نیچے کی طرف جھک جائے گا، اتنا پاورفل یہ کلمہ ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الذکر کلمۃ لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ ایک بہترین ذکر ہے، سب سے افضل ذکر ہے، تو اس کلمے کا ذکر ہمیں خوب زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کے راوی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کلمہ پڑھتے ہوئے فوت ہوا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی ڈائریکٹ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنی چاہیے۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ استغفار کسے کہتے ہیں؟ کہ بندہ اپنے گناہوں پر ندامت یعنی شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے دل میں اللہ کا خوف اور امید دونوں کو اکٹھا کر کے اللہ سے بخشش اور معافی کی درخواست کرنا، یہ استغفار کہلاتا ہے۔ جو قوم اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس قوم کے اوپر کبھی عذاب مسلط نہیں کرتے، اور جو قوم استغفار کرنا چھوڑ دیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس قوم کے اوپر طرح طرح کے عذاب نازل کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ کبھی ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے، جب تک ہم اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ تعالی ہمارے اوپر عذاب مسلط نہیں کریں گے۔ تو اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم میں دن میں اللہ سے 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے ہیں۔ تو اس بات کا اندازہ ہم اس حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم ہونے کے باوجود 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ کے سامنے توبہ و استغفار کرتے ہیں، اور ایک حدیث میں 100 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استغفار کی کثرت کا حکم فرمایا ہے، وہ ہے استغفار، اس لیے ہمیں استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ تیسری چیز ہے جنت کا سوال۔ جب بھی ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگے تو جنت کا سوال کریں، اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما، اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما۔
جیسے دنیا میں رہتے ہوئے انسان بغیر مکان کے نہیں رہ سکتا، بغیر مکان کے اس کے لیے گزارا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا سخت ہوتا ہے، بڑا دشوار ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے جب ہم آخرت میں ہوں گے جنت کے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے تو جنت کا سوال کریں۔ اور چوتھی چیز ہے جہنم کی آگ سے پناہ، یعنی جب بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، اس لیے ہمیں ان 4 چیزوں کی رمضان کے مہینے میں کثرت کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 کاموں کے کرنے کا خاص طور سے اس امت محمدیہ کو حکم فرمایا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔